کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر وہ ابھی تک ایکٹ نہیں بنا. صدر پاکستان نے اس کے اوپر سائن نہیں کیے ہوئے ہیں. اس کے اوپر وہ الیکشن کو کہہ دیتے ہیں 31 کو ہی ہوگا. اور آج پورے اسلام آباد کے اندر ایک عجیب سا مذاق بنا ہوا ہے. الیکشن کمیشن سلطان سکندر راجہ صاحب نے ہائی کورٹ آنریبل ہائی کورٹ کا ڈیسیجن اپنی جوتی کی نوک کے اوپر رکھا, اس کو ہوا میں اڑا دیا. مسئلہ صرف ایک ہے, مسئلہ یہ ہے یہ جمہوریت کا راگ تو الاپتے ہیں بٹ جمہور کے پاس نہیں جانا چاہتے. جمہور ان کا سامنے ان کے انتقام لینے بیٹھا ہوا ہے. جو 8.5 مہینے میں یہ پرانا پاکستان لے کے آئے ہیں اسے پاکستان کی عام جو لوگ ہیں عام پاکستانی ان کا زندگی دوبر ہو گئی ہوئی ہے. جو 3 وقت کھانا کھاتے تھے وہ 2 وقت پہ آ گئے ہیں, جو 2 وقت پہ کھاتے تھے وہ 1 وقت کے اوپر آ گئے ہیں. اور یہ لوگ الیکشن سے پورے پاکستان میں بھاگ رہے ہیں, چاہے وہ کراچی کا لوکل گورنمنٹ ہو, چاہے وہ حیدرآباد کا لوکل گورنمنٹ ہو, چاہے وہ آج اسلام آباد کا لوکل گورنمنٹ ہو. تو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ آج جو ہم نے پٹیشن دائر کی ہے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سلطان سکندر راجہ کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی, ان کو اس کے اوپر سزا دی جائے گی. ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی جو ایکس چیکر کے خرچے پہ چل رہی ہے, لاکھوں روپے کی تنخواہ لیتے ہیں, ایکس چیکر کا پیسہ اس پہ سرو ہوتا ہے, اور وہ جو اپنا کانسٹیٹیوشنل رول الیکشن کرانے کا اگر وہ بھی نہیں ادا کر سکتے تو ان کو اپنی سیٹ کے اوپر نہیں رہنا چاہیے. آج سلطان سکندر راجہ کو ویسے ہائی مورل گراؤنڈ جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے ان سے کہ آج انہیں خود استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا, پر انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. اور جو فیڈرل گورنمنٹ نے جو پلی لی ہے کہ ہم 24 گھنٹے کے اندر اپنی سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے, تو رانا ثناء اللہ صاحب اگر کوئی دہشت گرد اسلام آباد پہ حملہ کر دیں تو کیا آپ اسلام آباد کے لوگوں کو یہ عذر پیش کریں گے کہ دہشت گرد ہمیں پوچھے بغیر اسلام آباد میں آگے تھے اور ہماری تیاری نہیں تھی اس لیے ہم دہشت گردوں کو نہیں روک سکے؟ آپ خدارہ آپ حکومت ہیں, آپ جانے آپ حکومت میں آگے, ہمیں پتہ ہے آپ چور دروازے سے آئے ہیں, آپ کو لایا گیا ہے. آپ خود کہتے ہیں کہ ہمیں ڈرایا گیا تھا, ہمیں ڈنڈا دکھایا گیا تھا, ہمیں کہا گیا تھا ایک تقرری ہونے والی ہے, ہم سب نااہل ہو جائیں گے اس لیے ہم حکومت میں آگے. تو خدارہ آپ حکومت میں آگے ہوئے ہیں, اب آپ کا کام ہے الیکشنز کرانا. ہائی کورٹ کی ڈائریکشن ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی ڈائریکشن ہے. ہمارا جو ایسنس ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم کا, جمہوریت کا, وہ کیا ہے کہ جب تک لوکل گورنمنٹ مضبوط نہیں ہوگی جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی. تو یہ جو مذاق کیا ہے آپ نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ, اسلام آباد کے لوگوں کے ساتھ, اور جو پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد واقعہ ہے کہ الیکشن ڈے آ گیا, ووٹر باہر آ گیا, ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہے, الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ بھاگ گئی. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے. جس طرح باقی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ہو رہا ہے آج الیکشن کمیشن نے بھی وہ مذاق پاکستانیوں کے ساتھ کر دیا. تو ہماری ہائی کورٹ سے یہ استدعا ہے کہ فل فور سلطان سکندر راجہ صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے. اگر ایک پولیٹیشین آپ کے ڈائریکشن پہ خط نہیں لکھتا تو آپ اسے وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیتے ہیں. آج سب کے اوپر یہ ٹیسٹ ہے کہ آپ کی ڈائریکشن پہ جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے الیکشن کمشنر کا, اگر وہ الیکشن نہیں کراتا تو اسے بھی اپنی سیٹ پہ نہیں رہنا چاہیے. صبح اس کے بعد آج صبح ایک سابقہ وزیر اسلام آباد سے تقریباً کوئی پچھلے 2 مہینوں کے بعد وہ نکلتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں اور وہ ایکٹ بتانا شروع کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ایکٹ بنا. اور یہ ایکٹ جو پاکستان تحریک انصاف اپنے دور میں لے کے آئی, جس طرح علی صاحب نے بات کی کہ یہی لوگ آئے اسی ہائی کورٹ میں, اور ہمارا وہ ایکٹ کیا تھا کہ لوکل باڈیز کو امپاور کرنا اور میئر اور ڈپٹی میئرز کا الیکشن ڈائریکٹ ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر یہی لوگ آئے ہائی کورٹ کے اندر اور انہوں نے اس ایکٹ کو ختم کروانے کی کوشش کی. پھر ایک دفعہ الیکشن کے لیے بات ہوتی ہے, دوسری دفعہ ہوتی ہے, اور ہر دفعہ مسلم لیگ نون اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ یہ الیکشن نہ ہو. اور وہ لوگ جو اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, جنہوں نے اسلام آباد کے اندر کچھ کیا نہیں, اور جب پچھلا 2015 میں یہ ایکٹ مسلم لیگ نون لے کے آئی اور اس وقت جو بلدیاتی الیکشن ہوئے 2015 کے 50 یونین کونسلوں پہ اوپر, اور ایک امپورٹڈ میئر اسلام آباد کے اوپر مسلط کیا گیا, اور یہی منسٹر صاحب کی ان کے ساتھ لڑائی چلی, اور 4 سال اسلام آباد کچرے کا ڈھیر بن گیا, اور اسلام آباد میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام, بلکہ
جو ہمارا CDA کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ ان کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھی. اور جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی ہم نے ان کو بلایا, ان میئر صاحب کو, ہم نے ان سے کہا کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, مل کے کام کریں اور اس اسلام آباد شہر کی بہتری کے لیے کام کریں. لیکن وہ اسلام آباد کی بہتری کے لیے کام نہیں کر سکے, وہ یہاں سے استعفیٰ دے کے بھاگ گئے. اور آج اسلام آباد کے لوگ جس طریقے سے آپ سارے میڈیا نے کور کیا کہ کوئی ایسا پولنگ سٹیشن نہیں ہے جہاں پہ ہمارا کیمپ نہ لگا ہو, جہاں پہ لوگ لائنیں لگا کے نہ کھڑی ہوں. اور آج پاکستان کا ادارہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ اس کے لیے شرم کا مقام ہے کہ لوگ پرچیاں اٹھائے ہوئے ووٹ دینے کے لیے کھڑے ہیں لیکن آگے عملہ نہیں ہے. اگر الیکشن کمیشن 24 گھنٹوں کے اندر اپنا عملہ نہیں وہاں پہ بھیج سکتا پولنگ سٹیشنز کے اوپر, وہ اپنا سامان جو مختلف جو نزدیک کے سینٹرز تھے وہاں پہ پڑا ہوا تھا, لیکن یہ ساری چیزیں وہ کر سکتے تھے. لیکن آج اسلام آباد کے لوگوں کا حق ایک دفعہ دوبارہ ختم کیا گیا اور پاکستان کے اندر ایک نئی تاریخ رقم کی گئی کہ لوگ ووٹ دینے کے لیے کھڑے ہیں لیکن آگے پولنگ سٹیشنز کے دروازے بند کیے گئے. اور یہ میرے خیال میں پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوا. اور اس موصوف وزیر جو صبح آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ اتنے عرصے سے غائب تھے, آج صبح وہ صرف اس لیے آئے خوشی خوشی کہ شاید یہ الیکشن آج نہیں ہو رہا, کیونکہ عوام میں تو یہ لوگ جا نہیں سکتے, عوام سے یہ لوگ ڈر رہے ہیں. آج عوام نے, اسلام آباد کی عوام نے فیصلہ کرنا تھا, انہوں نے اپنے جو ووٹ کا استعمال کرنا تھا, لیکن آج یہ لوگ بھاگ گئے. اسلام آباد کی پچھلے 3.25 سال کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ڈیولپمنٹ کی, پاکستان تحریک انصاف نے یہاں کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو جاب کوٹا دلوایا, CDA کو سٹرینتھن کیا, سیکٹورل ایریے کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی, دیہاتوں کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی, ہر پروجیکٹ کے اوپر کام ہوا. لیکن آج موصوف وزیر صاحب بڑے خوشی خوشی باہر آتے ہیں اور اپنی نوکری پکی کرتے ہیں اور جا کے فواد چودھری صاحب کو مشورے دیتے ہیں. ہم ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ باہر تو نکلو, لوگوں میں تو آؤ. اور جو پچھلے 5-10 سالوں سے آپ لوگ یہاں پہ گھوم رہے ہو, آپ نے اسلام آباد کے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ کبھی اسمبلی کے اندر آواز اٹھائی ہو؟